اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری تعالی ہے قد افلح من تزکا، یقیناً اس شخص نے بہتری پائی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جو پاک ہو گیا۔ یہ پاک ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان کی تخلیق اللہ کریم نے اس کا بنیادی عنصر مٹی کو، خاک کو رکھا ہے۔ آگ، ہوا اور پانی اربع عناصر مل کر وجود انسانی بنا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔ قل الروح من امر ربی، روح امر ربی میں سے ہے، پروردگار عالم کے حکم میں سے ہے۔ دو ہی عالم ہیں بنیادی طور پر جن کا ذکر قرآن کریم نے اس انداز میں کیا ہے وَلَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔ ایک عالم خلق ہے، دوسرا عالم امر ہے۔ فرمایا عالم خلق بھی اسی کا ہے، عالم امر کا مالک بھی وہی ہے۔ تو جہاں عالم خلق کی حد ختم ہوتی ہے، انتہا ہوتی ہے، وہاں سے عالم امر شروع ہوتا ہے۔ تو وجود انسانی عالم خلق کی بھی انتہائی نچلی سطح پر مادے سے بنا، مادہ ثقیل اور سب سے نچلی سطح ہے۔ اس میں عالم امر کی روح اللہ کریم کی حکمت سے داخل کی گئی۔ تو جب روح اس میں داخل ہوتی ہے تو پھر اسے نفس کہتے ہیں۔ نفس کو الگ چیز نہیں ہے، یہی روح جب تک عالم امر میں تھی روح تھی، جب اس آب و گل کے پتلے کے ساتھ مل گئی تو نفس کہلائی۔ اب یہ مٹی یا آب و گل لتھڑ جاتا ہے، اس سے آلودہ کر دیتا ہے۔ اگر یہ غالب آ گیا، اس کے اثرات غالب آ گئے، روح کے بنیادی اثرات عالم امر سے ہیں، اس کی توجہ اللہ کی بارگاہ کی طرف ہوتی ہے، وہ پاکیزگی کو چاہتی ہے، طہارت کو چاہتی ہے، نور کو چاہتی ہے، ظلمت سے بچنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر اس پر اثرات بدن کے غالب آ گئے تو وہ نفس امارہ کہلائے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً نفس
برائی کا حکم کرتا ہے، برائی گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف بڑی تیزی سے جاتا ہے۔ تو وہی روح عالم امر سے تھی، پاکیزہ روح تھی، بدن میں آئی، نفس کہلائی اور بنیادی طور پر نفس امارہ بن گئی۔ جب مادے کے اثرات اس پر غالب آئے تو اس کی خواہشات مادی چیزوں کے حصول میں لگ گئیں، شہرت مل جائے، دولت مل جائے، حکومت مل جائے، وہ جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، وہ اسے سمیٹنے میں لگ گئی تو نفس امارہ کہلائی۔ اسی نفس کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، نور ایمان نصیب ہو گیا، تو نور ایمان نے ایک یقین عطا کر دیا عظمت الہی کا، آخرت کا، مواخذے کا، حساب کتاب۔ جب تک ایمان نصیب نہیں تھا تو اسے ان باتوں کی خبر نہیں تھی کہ کوئی میرا خالق بھی ہے، کسی نے مجھ سے حساب بھی لینا ہے، مجھ سے زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اس کی خواہشات صرف مادی دنیا اور اس کی نعمتوں کے گرد گھوم رہی تھی۔ جب نور ایمان نصیب ہوا تو تعلق باللہ نصیب ہو گیا، تعلق بالرسالت نصیب ہو گیا، اس کے طفیل تعلق بالآخرت نصیب ہو گیا۔ اب وہ تھوڑا سا احساس کرنے لگی کہ غلط کام جو آخرت میں نقصان دے، غلط کیا ہے؟ غلط ہر وہ کام غلط ہے جو دائمی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو، تو نفس لوامہ کہلائے۔ وہ نفس جو ملامت کرتا رہتا ہے کہ یہ مت کرو، یہ نہیں کرنا، یہ چیز خراب ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر بھی توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر اس پر، اس نور ایمان کے ساتھ اسے تزکیہ بھی نصیب ہو جائے، پاکیزگی نصیب ہو جائے، وہ جو آلودگی، جو کیچڑ تھپ گیا تھا مادی، وہ اتر جائے اور وہ اس مادے پہ غالب آ جائے، یعنی مادی اثرات بدن کے جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں اور جو اثرات نورانی اور عالم امر کے روح ہیں وہ غالب آ جائیں، تو وہ نفس مطمئنہ بن گئی، جس کے بارے ارشاد باری ہے، یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ وقت وفات نفس مطمئنہ سے کہا جاتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ خوش خوش اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ جا، وہ تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہو کر خوشی خوشی لوٹ جا اللہ کی بارگاہ۔ تو یہ تین حالتیں روح کی ہوتی ہیں، بدن میں داخلے سے نفس امارہ کہلاتی ہے، ایمان نصیب ہو جائے تو نیکی بدی کا احساس، حساب کتاب کا ادراک، ایک حد تک وہ نفس لوامہ بن جاتی ہے، ہر کوتاہی پر ملامت کرنے والا نفس کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر تزکیہ نصیب ہو جائے تو نفس مطمئنہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً وہ شخص جیت گیا، کامیاب ہو گیا، فلاح کو پا گیا۔ فلاح قرآن کریم کے انداز تکلم میں فلاح کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اذان میں بھی آپ کہتے ہیں حیا علی الفلاح، فلاح کامیابی یا بہتری کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح شریعت میں اس کا مفہوم ہے کہ دنیا سے لے کر آخرت تک کے ہر مقام پر کامیابی نصیب ہونا فلاح کہلاتا ہے۔ تو قد افلح، وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ کیسے ہو؟
اللہ کریم جس کا تزکیہ ہو گیا وہ جیت تو گیا، لیکن اس کا تزکیہ کیسے ہو؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، تزکیے کے دو کام ہیں کرنے کے جس سے تزکیہ نصیب ہوتا ہے۔ پہلا کام ہے اسم ذات کا ذکر، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ اپنے پروردگار کے اسم ذات کا، نام کا ذکر۔ فصلاح، صلاۃ کہتے ہیں پورے انہماک سے، پورے خلوص سے، پورے خشوع و خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے کو۔ ہم نے صلاۃ کو خاص سمجھ لیا ہے نماز کے لیے، صلاۃ صرف نماز نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ذکر فرماتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا، اے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھتا ہے وہ رکوع و سجود میں، تو صلاح سے بات آگے چلی گئی۔ صلاح کا معنی اگر عبادت تھا تو وہاں تو تخصیص کر دی گئی کہ ہر لمحہ جب بھی تیری نگاہ پڑے وہ رکوع و سجود میں ہے۔ صحابہ کرام کیا صرف نوافل پڑھتے رہے، فرائض ادا کرتے رہے؟ انہوں نے تو زندگی کا ہر کام کیا، شادیاں بھی کیں، بچے بھی پالے، گھر بھی بنائے، جہاد بھی کیا، سفر بھی کیے، حکومتیں بھی کیں، کاروبار اور تجارت بھی کی، ہر کام دنیا کا انہوں نے کیا۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے مخاطب تو انہیں جب بھی دیکھتا ہے وہ رکوع و سجود میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام انہوں نے اس خلوص سے اتباع نبوی کے مطابق کیا کہ ان کی زندگی کا ہر کام رکوع و سجود کہلایا۔ جس خلوص سے رکوع و سجود کیا جاتا ہے، دنیا کے کام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اس خلوص سے کرنا کہ دنیا کا کام بھی ہو جائے لیکن اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ہو، اور اگر حضور کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا تو وہ کام ہمارے کرنے کا نہیں۔ یہاں بھی دیکھیں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اس میں ذات کا ذکر کرتے ہیں اور زندگی کو صلاۃ بنا دیتے ہیں۔ پوری زندگی سارے اعمال احکام شریعت میں ڈھل جاتے ہیں۔ دوستی، دشمنی، خرید و فروخت، گھر بار، تعلقات، والدین سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، لین دین، سیاست، امارت، حکومت، ملازمت، تجارت، کھیتی باڑی، جہاں بھی جاتے ہیں ہر کام کا طریقہ بارگاہ رسالت سے لیتے ہیں، اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی تزکیے کے دو طریقے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ ایک ہے، پہلا ہے ذکر الہی اور دوسرا ہے اتباع شریعت، اور یہ لازم و ملزوم بھی ہیں۔ ذکر کا حاصل اس دنیا میں توفیق اطاعت ہے۔ ہر چیز کا حاصل ہوتا ہے نا، کوئی بیماری ہے، دوا کھاتے ہیں اس سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی تو اس دوا کا کیا فائدہ؟ تو اطاعت الہی میں خطا ہو جانا یہ بیماری ہے، ذکر اس کی دوا ہے۔ تو کسی کو ذکر الہی نصیب ہوتا ہے اور وہ پورے خلوص سے ذکر کرتا ہے
تو اطاعت الہی کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پروردگار عالم کا ذکر کرتے ہیں، رب العالمین کے نام کا، وذکر اسم ربہ، اسم مبارک کا، اللہ 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 کا ذکر کرتے ہیں، اور اطاعت الہی کو، اتباع رسالت کو شعار بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ فکر جو ہوتا ہے، ساتھیوں کو ایک فکر ہوتی ہے، کوئی مجھے بتائے میرے مراقبات کہاں تک ہیں، اور کوئی مجھے بتائے میرا مقام کیا ہے، کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صرف نبی، اللہ کے نبی کا کشف امت پر حجت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور پوری امت کے لیے حجت ہوتا ہے، ساری امت مکلف ہوتی ہے اس پر عمل کرنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا کشف دوسرے کے لیے حجت نہیں ہے۔ میں نے ایک چیز کشف میں دیکھی، آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نعوذ باللہ آپ نے مجھے نبی بنا لیا۔ کسی ساتھی کو آپ کہتے ہیں میرا کاروبار نہیں چل رہا، وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ کر دو، اتنی خیرات کر دو، اتنی، یہ چل جائے گا۔ آپ نے اس کو سچ مان لیا، اس پر عمل کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے اس ساتھی کو نبی تسلیم کر لیا۔ بڑے سے بڑا صاحب کشف جو ہے، اس کا کشف اس کے اپنے لیے حجت ہو سکتا ہے، اور وہ بھی علماء حق فرماتے ہیں کہ اگر کشف پر عمل نہ کرے گا تو کوئی آخرت کا نقصان نہیں ہوگا، دنیا کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اسے کوئی چیز اپنے کشف میں دکھائی دی کہ، اور وہ شریعت کے مطابق تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کشف شریعت سے متصادم ہے تو باطل ہے، شیطانی القاء ہے، کشف نہیں۔ اگر حکم شریعت کے مطابق تھا تو صاحب کشف مکلف ہے اس پر عمل کرنے کا، وہ بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے۔ اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو ممکن ہے کوئی دنیاوی نقصان ہو جائے، آخرت کے لیے اسے کوئی جرم، کوئی گناہ، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو پھر بھائی کسی کو صاحب کشف جان کر اس سے باتیں پوچھنے کا حاصل کیا ہوا؟ ہاں، ایک تجسس ہوتا ہے کہ جی میرے مراقبات کہاں ہیں، تو وہ تو قرآن نے طریقہ بتا دیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى۔ جتنا آپ کو خلوص سے اتباع شریعت نصیب ہو گیا، اتنے آپ کے مقام بلند ہو رہے ہیں۔ اب صرف مراقبہ احدیت ہی ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم کو ایسا واحد، ایسا احد سمجھے جس کے بغیر کوئی اس کا فریاد رس، کوئی اس کا مددگار، کوئی اس کی دعا سننے والا، کوئی اس کو رزق دینے والا، کوئی اس کی مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے۔ تو کسی سے کیوں پوچھنا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ پر اعتماد ہے یا غیر اللہ کے دروازے پہ بھٹکنا پڑتا ہے۔ مراقبہ معیت ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں ہو، کسی حال میں ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے اندر تلاش کرے کیا معیت باری کا احساس ہے، کہیں خود کو اس دنیا میں، اس طوفان میں اکیلا تو نہیں ہے۔ اکیلا ہے تو تنکے کی طرح تھپیڑے کھاتا رہے گا، اور اگر اس کے ساتھ اللہ ہے تو کوئی، تو اس کے لیے کوئی طوفان ہے ہی نہیں، وہ جہاں بھی ہے سکون سے ہوگا۔ اسی طرح مراقبہ اقربیت ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سب سے قریب تر، حتیٰ کہ شاہ رگ سے بھی قریب تر ہم ہیں۔ کیا قرب الہی کی یہ کیفیت نصیب ہے؟ اگر یہ نصیب ہے تو سوچتے ہوئے بھی ڈرے گا کہ غلط بات سوچوں بھی نہیں، زبان سے نکالتے ہوئے بھی ڈر ہوگا کہ اللہ قریب تر ہے، اللہ پاس موجود ہے،
اللہ میرے ساتھ ہے، میں غلط زبان استعمال نہ کروں، غلط کام نہ کروں۔ تو کسی کو مراقبات دیکھنے چیک کرنے کا شوق ہو تو اپنے حالات چیک کرے تو سمجھ آ جائے گی کہاں ہوں کہاں نہیں۔ سو فرمایا قد افلح من تزکا، جیت گئے وہ لوگ جنہوں نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے پروردگار کے نام عالی کا ذکر کیا، فصلی، اور صلاۃ، یعنی زندگی کا ہر کام ان کا صلاۃ ہو گیا، صلاۃ ہی ادا کر، انہوں نے اور کچھ کیا ہی نہیں۔ کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا دوستی دشمنی جب حضور کی سنت کے مطابق ہو گئی تو ساری صلاۃ ہو گئی، ساری عبادت ہو گئی۔ ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، جو دنیا کے کام کرتا ہے نا وہ بھی اللہ کی رضا اور نبی کی سنت کے مطابق کرتا ہے تو وہ بھی دین ہے، وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اور کافر کا دین بھی دنیا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کافر دین کے نام پر جو رسومات ادا کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی اس کے خیال میں کوئی دنیا کا فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ وذکر اسم ربہ فصلی، لیکن فرمایا انسان بڑا تھوڑ دلا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کے فائدے کو اس پہ اہمیت دے دیتے، دنیاوی اور وقتی فائدہ چن لیتے ہیں اور دائمی اور ابدی فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انسانی مزاج ایسا ہے کہ جو چیز اسے سامنے نظر آ رہی ہے اس پہ للچا جاتا ہے، لیکن انسان کی غلطی سے حقیقت نہیں بدلتی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ بہتر آخرت ہے، اس لیے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دنیا کی لذت وقتی ہے، دنیا کی دولت وقتی ہے، دنیا کا عہدہ وقتی ہے، چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، دولت ختم ہو سکتی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی، دولت اور جائیداد وارثوں میں بٹ جائے گی، لیکن آخرت بہتر بھی ہے۔ دنیا کی دولت نعمت شہرت کے ساتھ مصیبت بھی ہوتی ہے، حکومت کے ساتھ خطرات بھی ہوتے ہیں، دولت کے ساتھ مصیبتیں بھی ہوتی ہیں، شہرت کے ساتھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آخرت، جسے آخرت نصیب ہے اس کے ساتھ راحت ہی راحت ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ ایک بات، دوسری بات کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت ہمیشہ خیر و ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، فرمایا یہ حقیقت کہ جس نے تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا اور اپنی زندگی کو اتباع رسالت میں ڈھالا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی، فرمایا یہ حقیقت ہم نے صرف قرآن میں بیان نہیں فرمائی، جتنی کتابیں جتنے صحیفے آسمانی اترے ہیں، ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، تمام پہلے صحیفوں میں بھی یہ تھی، ان میں سے مشہور ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام تو بہت مشہور ہیں، ان میں بھی دیکھ لو، ان میں بھی موجود ہے۔ آسمان سے جتنا کلام نازل ہوا، جس نبی پر بھی نازل ہوا، حتیٰ کہ امام الانبیاء ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، تو تمام آسمانی صحیفوں میں یہ بات ہم نے واضح کر دی، شروع سے آخر تک سے بتاتے چلے آ رہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جتنی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی نقل بازار میں آ جاتی ہے۔
ایک چیز کی اپنی کوئی قیمت نہیں، اس کی نقل کوئی کیا بنائے گا؟ جس چیز کو خود کوئی نہیں خریدتا اس کی نقل کیا بکے؟ تو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی نقل بن جاتی ہے۔ سونے کا کھوٹ ڈال کر نقلی سونا بنا لیں گے، کوئی اچھی مشین ہے تو اس کی 2 نمبر نقلی بن جائے گی، کوئی اچھا قلم ہے تو اس کی نقل آ جائے گی۔ تو لوگوں نے دنیا کمانے کے لیے ذکر کی بھی نقل بنا لی، اور جگہ جگہ پیر خانوں کے نام پر جگہ بنا لی، کوئی نہ کوئی طریقہ ذکر کا، کسی کو تسبیح بتا دی، کسی کو کچھ بتا دیا، کرتے رہتے۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کے کرنے سے مجھے کوئی کیفیات نصیب ہوتی ہیں قرب الہی کی، اور کیا یہ میرے اور گناہ کے درمیان کوئی آڑ بنتا ہے؟ اگر نہیں بنتا تو نقلی ہے، اور صحیح ہے تو احساس تو کم از کم زندہ کر دے کہ یہ غلط کام ہے، نہ کیا جائے۔ اور یہ ان لوگوں کا احساس زندہ ہوتا ہے جو آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتے۔ اگر طالب جو بنا ہوا ہے وہ خود ہی دنیا کا طالب ہے کہ اس کے طفیل مجھے شہرت مل جائے، اس کے طفیل کچھ لوگ میری عزت کرنے لگیں، اس کے طفیل میں پارسا کہلانے لگوں، تو پھر تو بنیادی طور پر اس کی طلب ہی غلط ہے، اسے کہیں سے بھی فائدہ نہیں۔ اگر اس کی اپنی طلب درست ہے دیانت داری سے، تو پھر اسے یقیناً ادراک ہونا چاہیے ان کیفیات کا جو اس کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتی، جو اسے اطاعت الہی کی توفیق عطا کرتی۔ تو اللہ کریم توفیق دے۔ اللہ کا نام لینا بہت بڑی سعادت ہے، اور اس کی توفیق اور خوشنودی کا سبب ہے، ذریعہ ہے، دلیل بھی ہے کہ وہ راضی ہے تو اپنا نام لینے کی توفیق دے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کے اثرات عملی زندگی پر مرتب ہوں، اور عملی زندگی اتباع رسالت پناہی میں ڈھلتی چلی جائے۔ اور اس کی شرط یہ ہے کہ کبھی بھول کر بھی دنیاوی شہرت یا دنیاوی فائدے یا دنیاوی دولت یا عہدے کو اتباع رسالت پہ ترجیح نہ دے۔ وہ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، انہیں مولوی قطبی کہا کرتے تھے، بڑے دراز قد اور وجیح شخص، پنجابی میں واز فرمایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک پنجابی شعر پڑھا کرتے تھے جس کا دوسرا مصرع ہے کہ اس دے دردی بھیک چنگیری کل دنیا دی شاہی تو۔ دنیا میں اگر روئے زمین کی حکومت مل جائے، لیکن اتباع رسالت میں اگر فقیر ہو جائے تو وہ فقیری اور وہ غریبی اور مفلسی اس دنیا بھر کی حکومت سے پھر بہتر ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، اور ہماری کوششوں کو شرف قبولیت بخشیں۔ غالباً ساتھیوں نے اعلان کر دیا ہوگا اگلے مہینے کا اجتماع عید کے ساتھ ملحق ہو گیا ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہ حضرات تاریخ ذی الحج کی بھی لکھتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ 10 ذی الحج ساتھ ہے۔ اصل مجذوب سے لوگ ہیں، صالح کم اور مجذوب زیادہ ہیں۔ تو وہ عید کے بالکل ساتھ آ گیا، تو آج بتایا گیا مجھے، تو میں نے کہا اگلا ہفتہ رکھ لیں۔ تو کون سی تاریخ بنے گی؟ 12 13۔
جی 12 ہفتہ ہے، یہ 12 ہفتہ 12-13 ہو جائے. تو یہ 11ویں مہینے کا اجتماع جو ہوگا خواتین بھی سن لیں اور دوسروں کو بھی بتا دیں، حضرات بھی سن لیں اور دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا دیں، اور آپ جو ذلی اور ہیں ذمہ دار لوگ ان سب کو بتا دیں کہ وہ پہلے کون سی تاریخ تھی؟ 5-6 کی بجائے 12-13 کو ہوگا. قربانیوں کا انتظام کرنا، پھر ٹرانسپورٹ نہیں ملتی، سفر آنا جانا، تو 12-13 تک وہ ختم ہو جائے گا عید کا رش. تو انشاءاللہ اگلے مہینے کا اجتماع 12-13 نومبر کو رکھیں گے، بشرط زندگی اللہ ایمان سے زندہ رکھے، ایمان پہ موت نصیب فرمائے اور ایمانداروں کے ساتھ حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر. اللہ کریم ہمیں بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں عزیزوں اولادوں کو بخش دے. یا اللہ محتاجوں کی دستگیری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے حال پہ رحم فرما. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.